السلام علیکم جی. آج کل بہت شور ہے. میں نے سوچا اس کے اوپر گفتگو مت ہی کی جائے، لیکن جب افغانستان کی حکومت کے ترجمان جناب ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا اس کے اوپر ایک ٹویٹ آیا تو میں نے کہا کہ پھر اب ضروری ہو گیا کہ اپنی گزشتہ رائے کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور جناب آپ کی خدمت میں یہ ولاگ عرض کیا جائے. گزشتہ روز ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر پاکستان کے تمام اداروں نے شرکت کی ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے تقریر، ویسے اس میں حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب نے فرمائی ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں رہنے والے جو افغان ہیں ان کو پاکستان سے روانہ کر دیا جائے اور وہ اپنے اثاثے اور کاروبار جو ہیں وہ اگلے 1 مہینوں میں سمیٹ لیں. تو پہلا سوال آیا ذہن کے اندر کہ جب وہ ہیں ہی غیر قانونی تو پھر ان کے پاس اثاثے اور کاروبار کیسے ہو گئے، ان کو کرنے کی اجازت کس نے دی. میں نے پھر اس کے اوپر گفتگو کرنا شروع کی، ریسرچ کرنا شروع کی، مختلف متعلقہ لوگوں سے جب گفتگو کی تو جو اس کا کرکس نکلا وہ میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. اس وقت پاکستان کے اندر 3 طرح کے افغان رہ رہے ہیں اور یہ جو 3 طرح کے افغان ہیں ان میں سے پہلا جو ہے سٹیٹس وہ تو ہے مہاجرین کا سٹیٹس ہے، جن کے پاس UNHCR جو ہے اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین UNHCR اس کے اندر رجسٹر ہیں اور ان کو مہاجرین کا سٹیٹس حاصل ہے. اقوام متحدہ جو پیسے دیتا ہے ہمارے اس کو دیکھ بھال کرنے والی جو بیوروکریسی ہے وہ اس میں سے 80% 90% کرپشن کر کے کوئی 10% ان کو بھی دے دیتی ہے، آگے تقسیم کر دیتی ہے، کوئی راشن واشن یہ وہ سارا کچھ. باقی وہ پاکستان کے معاشرے کے اندر مختلف کام کرتے ہیں اور یوں ان مہاجر کیمپوں میں رہتے ہیں یا کہیں باہر رہتے ہیں لیکن یوں وہ زندگی گزارتے ہیں. پہلا تو طبقہ یہ ہو گیا اور یہ تقریباً 14 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. اچھا، اس کے بعد دوسرے وہ لوگ ہیں جو جب وہاں سے چلے تھے تو ان کے پاس کچھ پیسے تھے، انہوں نے آ کے یہاں پہ پہلے امیر کیا FIA کو، امیگریشن کو، پھر انہوں نے امیر کیا جو وہاں پہ ہمارے فوجی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، جو بھی کانسٹیبلری ہوگی، جو بھی بارڈر سیکیورٹی فورس ہوگی، جس کے اندر یہ لندن کا باجا عادل راجہ وہ جب را کا ایجنٹ بھی ثابت کر دیا آپ نے، وہ نہیں شریک کام کرتا رہا، وہ اس کے کسی افسر کو امیر کیا. پھر انہوں نے آ کے امیر کیا نادرا والوں کو اور انہوں نے نادرا سے پاکستانی دستاویزات حاصل کر لیں، شناختی کارڈ بنوا لیے. اب یہ لوگ کیسے پھڑے جائیں گے؟ یہ لوگ پھڑے ایسے جائیں گے کہ یہ افغانستان گئے تھے جب ٹھیک ہے اشرف غنی کی حکومت تھی اور کئی سال وہاں پہ رہے ہیں اور اب جب طالبان کی حکومت دوبارہ واپس آئی ہے تو پھر واپس آ گئے. یہ کئی دہائیاں وہاں پہ گزار کے آئے ہیں، طالبان کے جاتے ہی یہ وہاں پہ چلے گئے تھے اور اب یہ واپس آ گئے ہیں تو پھڑے ایتھوں جان گے. ڈاکومنٹ ان کے پاس پاکستان کے پورے ہیں. دوسرے یہ ہو گئے. تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کسی قسم کا کوئی کاغذ ہی نہیں ہے، مطلب کسی بھی قسم کا، ٹھیک ہے، لیکن وہ دندناتے پھر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک راز کی بات اور انکشاف کر دوں کہ وہ پنجاب کے ہر گلی محلے اپنا چوپال کے اندر پائے جاتے ہیں. پنجاب کے اندر ان کا مافیا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ پنجاب کی ایگریکلچر کا پوری اکانومی اٹھا کے تو افغانستان لے جاتے ہیں. آپ ایک چھوٹے کسان ہیں، 10 ایکڑ کے، 12 ایکڑ کے، 20 ایکڑ کے، 10-12 تک کی چھوٹا ہوتا ہے، اس سے بڑا جو ہوتا ہے وہ تو خود کفیل ہو جاتا ہے. اور زیادہ تر میجورٹی کوئی 80% سے زیادہ فارمر جو ہیں وہ پنجاب میں وہ اس کیٹیگری کے ہیں جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں. آپ ایک چھوٹے فارمر ہیں، آپ ٹریکٹر افورڈ نہیں کرتے لیکن آپ نے ہل چلوانا ہے تو ٹریکٹر آپ کو کرائے پہ دستیاب ہے. کرائے پہ دینے والا جو ہے وہ افغان ہے. اچھا، آپ نے فصل اگا لی، اب فصل کی کٹائی کرنی ہے، ہارویسٹر آپ کو کرائے پہ پھر افغان دے گا. اچھا، درمیان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ بندہ آگے کہتا ہے آپ نے کتنے ایکڑ لگائی ہے فصل، آپ کہتے ہیں جی میں نے 10 ایکڑ گندم لگائی ہے، وہ آپ کو ایڈوانس پیسے دے کے چلا جاتا ہے کہ یہ گندم میری ہوگی. ٹھیک ہے، اب اس نے ہارویسٹر چلایا تو ہارویسٹر جب چلتا ہے تو اتنا نیچے اس کو ہم پنجابی میں وڈ کہتے ہیں، وہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے یہ وڈ کا لفظ ہم گالی میں بھی بہت استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، لیکن وہ وڈ جو ہے، اب اس وڈ کو اگر تو کسان اس کو آگ لگاتا ہے،
یہ ورڈ جو ہوتا ہے یہ گندم کا بھی ہوتا ہے، یہ رائس کا بھی ہوتا ہے، اور یہ جو ہے باقیات جو آپ اس کو کہہ لیں یہ مکئی کی بھی ہوتی ہے، تمام فصلوں کا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ پیکیجز والوں نے ایک بجلی گھر لگا لیا ہوا ہے، وارث شاہ میرا خیال ہے، نہیں کہ بلے شاہ، ٹھیک ہے، وہ بہرحال ایک بجلی گھر لگایا ہوا ہے جو اس کو جلا کے اس سے ہیٹ پیدا کر کے وہ بجلی بناتے ہیں قصور کے علاقے کے اندر، ضلع قصور میں، تو وہاں پہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس ورڈ کو جو ہے اگر کسان آگ لگاتا ہے تو فوری طور پہ مجسٹریٹ اس کو پکڑنے کے لیے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کے اوپر ایک مشین چلتی ہے جی، وہ مشین جو ہوتی ہے وہ سارے کو اکٹھا کر کے اور گیلیوں کی شکل میں کیوب شکل کے اندر وہ ان کو لپیٹ دیتی ہے اور وہ بھی بکتا ہے۔ لیکن وہ جو مشین ہے وہ پھر آپ کو افغان سے ہی کرائے پہ لینی ہے اور افغان ہی اس کا بائر ہے۔ اگر ہمارے ہاں پنجاب کے اندر تو اب اتنی بڑی قیامت ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی کسان جو ہے وہ اپنے جانوروں کے لیے توڑی رکھ لے، پرالی رکھ لے کہ یار میں نے جانور گھر میں پالے ہوئے ہیں، ان کو میں نے وہ جو ہے وہ سائلوج کہتے ہیں اس کو، وہ کھاجا بنا کے دینا ہے، تو یہ پختون جو ہے، یہ افغان جو ہے، یہ جا کے لوکل مجسٹریٹ کو 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ لگاتا ہے اور بتاتا ہے کہ فلاں 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 کسان نے نا گھر کے اندر یہ رکھا ہوا۔ یہ جو آپ کو اطلاع ملتی ہے نا کہ محکمہ زراعت نے یا مجسٹریٹ کی سربراہی میں چھاپا مار کے اتنے 100 اور اتنے 1000 بوریاں جو ہیں وہ برآمد کر لیں، اس کی جاسوسی بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ کسان ہمیں بیچے اور ہم اس کو سمگل کریں۔ یہ کتنا بڑا مافیا بن گیا ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر ایڈمنسٹریشن، مجسٹریٹ، یہ اپنا جوڈیشری ان کو کیسے سپورٹ کر رہی ہے اور وہ اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے پوچھا کہ کاروبار کون سا یار اور لیگل اور سمیٹنا کیسے، انہوں نے کہا یہ جو انہوں نے اربوں روپے کی مشینریاں سمگل کروا کے چائنا سے یہاں پہ پورے پنجاب میں اکراس دا پنجاب لگا رکھی ہیں، آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک دن میں سمٹ جائیں گی؟ ٹھیک ہے نا، یہ انہیں اونے پونے جاموں یہاں پہ بیچ کے جانا پڑے گا۔ اب جب آپ اس طرح کے کسی جو کہ کیش پہ کام کر رہا ہوتا ہے، آپ اچھا اور کچھ نہیں ہوتا نا، جو ماٹھے سے ماٹھا افغان ہے وہ کیا کرتا ہے، مقامی منڈی میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے جا کے وہ کہتا ہے کہ جی اتنے ٹرالے میں نے مکئی کے خریدنے، یہ میں پاک پتن، سائی وال، اکاڑا، دیپال پور، پتوں کی ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ وہاں سے رائس اٹھاتا ہے، آڑتی کے ذریعے کیش اسے پیمنٹ کرتا ہے، ٹرالا اس کا کھڑا ہوتا ہے اور موسٹ آف دا کیسز اس کا اپنا ٹرالا ہوتا ہے۔ وہ ٹرالا اگلے 1 دن میں 24 گھنٹے میں بھر کے وہاں سے کراچی کی جانب رواں ہو جاتا ہے، کراچی کی جانب جاتا ہے یا میرا شاہ کے ذریعے ادھر کو جاتا ہے، لیکن بھرتا وہ ایسا ہی۔ اب جب وہ کیش کے اوپر ڈیل کر رہا ہے تو وہ کسی ٹیکسیشن کے نیٹ ورک میں نہیں آ رہا، وہ کوئی ٹیکس ادا نہیں کر رہا اس کے اوپر۔ اور بائی دا وے ایٹ این ایوریج پاکستان میں کاروبار کے اوپر 35% ٹیکس کٹتا ہے مختلف مراحل میں اور مختلف ذرائع سے۔ جب وہ چیز ایک جگہ سے پکنے، اگنے اور پکنے کے بعد، پکنے سے مطلب ہے رائپ ہونے کے بعد، میں کوئی ہانڈی والا پکنے کی بات نہیں کر رہا، وہ جب آخر تک پہنچتی ہے تو 35% کم از کم اس کے اوپر ٹیکس لگ چکا ہوتا ہے، وہ ٹیکس بھی نہیں دیتا۔ 35% کا تو سیدھا سیدھا ایڈوانٹیج ہو گیا، ٹرانسپورٹ اس کی اپنی ہے، اس کا بھی اس کو ایڈوانٹیج ہو گیا، اور وہ دھڑا دھڑ پھر یہاں سے لے کے جاتا ہے۔ اور بارڈر پہ کھڑے ہوئے جو ہمارے جوان ہیں جن کو ہم پال پوس کے بڑا کرتے ہیں کہ یہ بارڈروں کی حفاظت کریں گے، ان کے تعاون کے ساتھ وہ سینٹرل ایشیا تک ہماری اشیاء لے جا رہا ہوتا ہے، ہم سے چھین کے مفت و مفت، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی جو ہے وہ سلسلہ تھا جو ہم تک پہنچا۔ اب جناب ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ہیں ترجمان افغان حکومت کے، انہوں نے فرمایا ہے کہ افغان مہاجرین کے ساتھ اچھا ڈیل کیا جائے۔ ایک تو پاکستانی میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے خاص طور پہ بہت شور مچا دیا۔ پاکستان کے اندر جس کو افغان مہاجر کا سٹیٹس حاصل ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو کسی نہ کسی طریقے سے لیگل یا انلیگل طریقے سے ڈاکومنٹ بنوا چکا ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ جو اندھی ڈال رہے ہیں نا بغیر ڈاکومنٹیشن کے، جن کے پاس کوئی کاغذ ہی نہیں، کہتے گا ہی نہیں، کر لو جو کچھ کرنا، آپ انہیں پکڑ کے اندر کریں گے، وہ فوراً نیشنل ایکٹ کے تحت وکیل کریں گے، پاکستانی ہی ان کا وکیل ہوگا، وہ اس کے خلاف 6 مہینے کی قید ہے، 3 مہینے کے اندر وہ ضمانت پہ باہر،
اور پھر اسی کام کے اندر مصروف ہو جائے گا. اس کو بھیجنا مقصود ہے. اصل میں جو ڈائیکاٹمی پیدا کر رہا ہے, ڈسٹورشن پیدا کر رہا ہے اس ملک کی معیشت کے اندر, وہ یہ جو تیسرا طبقہ کر رہا ہے, اور یہ بھی اچھی خاصی تعداد کے اندر ہے. 14 لاکھ کے پاس تو سٹیٹس ہو گیا نا وہ والا, اور میرا خیال 5 سے 7 لاکھ جو ہے, 5 سے 6 لاکھ جو ہے وہ ہو گیا جن کے پاس انلیگل ڈاکومنٹ ہے. وہ تو جب کبھی اسکیننگ میں آئے گا کہیں پہ تو پتہ چل جائے گا. باقی 24-25 لاکھ جو ہیں وہ ہیں جن کے پاس کوئی کاغذ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یا تو وہ اقوام متحدہ میں رجسٹر ہو جائیں تو وہاں سے اسٹیٹس لے لیں, ٹھیک ہے, یا پھر کسی اب تو خیر نادرا کے بھی چیئرمین جو ہیں وہ ایک جرنیل صاحب ہو گئے ہیں, تو اس لیے وہاں پہ اب کرپشن جو ہے وہ ساری لیگلائز سمجھی جائے گی, یا پھر جنرل صاحب کو مزید امیر کر دیں. تو اگر یہ دونوں کام نہیں ہیں تو پھر بھائی جان گھر واپس جائیں. اور یہ جو پنجاب اور اندرون سندھ کی لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے, وہاں پہ جو ہمارا کسان جو ہے, جو اتنی زیادہ فصل کا ریونیو ہو جانے کے بعد بھی اس کی حالت میں تبدیلی نہیں آ رہی, تو یہ جو نئی ایک ایسٹ انڈیا ٹائپ کی کمپنی وجود میں آ گئی ہے جو ان کو, اور اندرون سندھ تو سنا ہے کہ یہ سود کے اوپر قرضے بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایڈوانس میں جا کے پورا اس سے مکمکہ کر لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری فصل کا سارا ان پٹ ہم دیں گے اور فصل اس ریٹ پہ ہم آپ سے اٹھا لیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ اٹھا کے جو ہے بعض لوگ جو ہیں اسے مقامی طور پہ بیچ کے اپنا پیسہ کھڑا کر لیتے ہیں, اور بعض جو, تو اب یاد کیجئے ان آڑتیوں کو جن کو جب کہا جاتا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں آ جاؤ تو وہ کس طرح دم کے اوپر اچھلتے ہیں. یہ آڑتی بھی اتنے ہی کرمنل ہیں جتنے یہ افغان کرمنل ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے اوپر بھی ڈنڈا پھرنا چاہیے, ان آڑتیوں کے اوپر جوت چلنا چاہیے, کیونکہ یہ ان کے سہولت کار ہے, یہ ان کے ساتھ جو ہے جرم کے اندر شریک جرم ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں, کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ شور و غوغا مچ رہا ہے, تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو تصویر کا ایک ایسا رخ بتائیں جو نہ آپ کو میڈیا پہ مل رہا ہے نہ سوشل میڈیا پہ مل رہا ہے. جن کے پاس لیگل سٹیٹس ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی, ذبیح اللہ مجاہد صاحب, ٹھیک ہے, وہ تو آپ کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹ کر کے جو بھی ہوگا ان کو واپس بھیجنا ہے, اگر نہیں بھیجنا تو جو بھی صورتحال ہے. لیکن جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ صریحاً بدمعاشی کرتے ہیں, اور جب ان کو پاکستان میں داخلے کے اوپر پابندی کی بات کی جاتی ہے تو وہ ہمارے جوان شہید کر دیتے ہیں, اور وہ دھڑلے سے پاکستان آتے ہیں, بدمعاشی کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, اور اب تو ماشاءاللہ ان کے سٹریٹ کرائم کے گینگز بھی پکڑے جانے لگے ہیں. کراچی والے تو بیچارے جو ہیں وہ ان کو گزشتہ 1.5-2 دہائیوں سے اپنا سفر کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں. اب لاہور میں بھی الحمدللہ افغانی گینگ جو ہیں وہ بڑے معروف ہو گئے ہیں. میں کرائم رپورٹر ایک بڑے بہت مؤثر ہیں آصف چودھری صاحب, ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو نئی بریڈ آئی ہے وہ تو بڑی لیتھل ہے, وہ تو نرا ٹھا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے ذرا بھی مزاحمت کی تو وہ بس دھاز ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نہ یہاں پہ ان کی کوئی فیملی ہے, واردات کمائی کرنے وہ آئے ہوئے ہیں. وہ مطلب کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز فوت ہو گئے جناح ہاسپٹل کے اندر, اور ان کا جنازہ جا رہا تھا, تو ظاہر جنازہ کیا تھا, ان کو ایمبولنس پہ گھر منتقل کیا جا رہی تھی ان کی ڈیڈ باڈی. کین یو بلیو کہ ڈیڈ باڈی کو لوٹ لیا, ڈیڈ باڈی رکوا کے, ایمبولنس رکوا کے, اس کے اندر جتنے لوگ تھے ان سے موبائل چھین لیے گئے, ان کے پرس لے لیے گئے, اور ان میں سے ایک نے یہ کہنے کی جرت کی کہ یار دیکھو ہم اپنا ایک عزیز جو ہے اس کی لاش لے کے گھر جا رہے ہیں, ان کی پاؤں میں گولی مار دی گئی, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ ڈیڈ باڈی ہاسپٹل سے ایمبولنس پہ رکھوا کے بندہ گھر پہنچ جائے اور 2 گھنٹے گزر جائیں, آپ کہیں یار 15 منٹ کا راستہ تھا, آپ اسے فون کر رہے ہیں, فون اٹینڈ نہیں ہو رہا, تو وہ بیچارے 2-2.5 گھنٹے کے بعد خجل خوار ہوتے گھر پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ تو ڈکیتی ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ کتنے کے لیتھل ہیں, یہ کتنے کے بے رحم ہیں, اس کے بعد ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے والا بنتا نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں یہی عرض کروں گا کہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک رحم کا سلوک کیا جائے, اور رحم یہی ہے کہ ان کو پکڑ کے باعزت طریقے سے ان کے ملک میں واپس بھیج دیا جائے. یہ جو غیر قانونی طور پہ, غیر آئینی طور پہ, غیر اخلاقی طور پہ یہاں پہ مقیم ہے اور وارداتوں کے اندر ملوث.
اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.